بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العاشر فی تاخیر الایمان بالآخرہ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب بدایت المعارف الالہیہ کی 5ویں فصل کی آخری بحث آج ہمارا موضوع ہے۔ بحث نہیں ہے، صرف ایک ہی نکتہ ہے جس کو انہوں نے سمجھایا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر انسان کا قیامت پر عقیدہ پختہ ہو، اگر انسان آخرت پر یقین کامل رکھتا ہو، تو یہ یقین، یہ ایمان بالآخرت اس کی اس حیات دنیاوی میں بھی مؤثر ہے۔ جس انسان کو ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھایا ہے، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں چونکہ بحث نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ یقین کامل ہو کہ اگر میں اس راستے پر جاؤں گا تو میرے سامنے مجھے نقصان پہنچانے والی کوئی شے موجود ہے، جب اس کو یقین ہو تو پھر وہ قطعاً اس طرف نہیں جاتا، بشرطے کہ اس کا عقل درست ہو، خودکشی کے چکر میں نہ ہو۔ فرماتے ہیں بعین ہی یہی مثال ہے، جس بندے کو اس بات پر یقین ہے کہ میرے ان اعمال کا حساب ہوگا، جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اپنے کیے گئے برے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، جس بندے کو یقین ہے کہ مجھے میرے کارہائے خیر کا اچھا بدلہ یقیناً ملے گا، جس بندے کو جتنا یقین ہوگا اس کی دنیاوی زندگی اتنی بہتر ہوتی جائے گی۔ آج ہمارا معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے، خود ہم لوگ جو نیکی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اگر سچ پوچھیں تو سچ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر اعتقاد مضبوط نہیں ہے۔ ہم لفظوں میں تو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہے، لیکن لفظوں میں اور باتوں کی حد تک کہنا اور شے ہے، اس پر اعتقاد جازم رکھنا اور اس کو اپنے اوپر حاوی کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں صرف زبانی بات کرتے ہیں، موت ہے، آخرت ہے، سوال و جواب ہے، صراط ہے، جنت ہے، جہنم، لیکن ہمارے اعمال ہمارے اس اعتقاد کی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ اگر ہمارا اعتقاد درست ہوتا 100% تو پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا۔ مجھے جو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی ظلماً کھایا تو جواب دینا ہوگا، تو پھر میں کیوں یہ رشوت لوں گا، کیوں میں لوگوں کے حق غصب کروں گا، کیوں میں یہ ڈاکے ماروں گا، کیوں لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کروں گا؟ میرا یہ غلط کاریاں کرنا بتاتا ہے کہ میرا ایمان بالآخرت درست نہیں ہے، ورنہ میں یہ نہ کرتا۔ اس 10ویں مقام کا جو خلاصہ ہے وہ ایک ہی سطر ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرت، آخرت پر اعتقاد اور یقین ہماری اس دنیاوی زندگی میں مؤثر ہے۔ جتنا ایمان بالآخرت، عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت مضبوط ہوگا، ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی۔ جتنا ہم اپنی بدعمالیوں کی ادھر ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا، اتنے ہم بد عمل ہوں گے۔
ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ ہم زبانی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا اعتقاد بالآخرت اس لیول کا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ باقی باتیں پڑھتے ہیں اس میں۔ العاشر، 10واں مقام جو اس معاذ سے متعلق ہے وہ ہے فی تاثیر الایمان بالآخرہ، کہ ایمان بالآخرت یعنی آخرت کا اعتقاد رکھنا یہ مؤثر ہے، اس دنیا میں بھی اس کے آثار ہیں۔ فرماتے ہیں لا یخفی انہ اذا علمنا بوجود الآخرہ بعد الدنیا، جب ہمیں علم ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، اور ہمیں علم ہے ان اعمالنا فی ہذہ الدنیا، کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے تمام اعمال مضبوطۃ، سب کے سب محفوظ ہیں، کیوں؟ للمحاسبۃ، چونکہ ان سب کا حساب ہونا ہے آخرت میں، ہمیں اس بات کا بھی علم ہے۔ لا یمکن اخفاؤہا، ان اعمال کو چھپانا ممکن بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا عَلِمْنَا، اور جب ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ان الجزاء متناسب للآمال، کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اعمال کی مناسبت سے، اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا، برے اعمال کا بدلہ برا، سخت۔ خوب، وآخرتنا رہینۃ اعمالنا، اور ہماری آخرت ہمارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی مرہون ہے، جیسے ہمارے جہاں اعمال ہوں گے ویسے ہماری آخرت ہوگی۔ لا یعطی احد فیہا شیء، کسی بھی شخص کو آخرت میں من دون ملاحظت ایمان ہے، اس کے ایمان کو چیک کیے بغیر، اس کے عمل فی دنیا کو دیکھے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، یعنی جس کو دیا جائے گا ایک اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا، دوسرا اس کا عمل، ٹھیک۔ وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِإِعْمَارِ الْقُدْرَةِ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے زور بازو سے جنت میں گھس جائے یا جہنم سے بھاگ جائے، ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے۔ بل المحاسبۃ والجزاء، بلکہ بروز قیامت حساب و کتاب اور جزا بدلہ، جرت من دون خطأ، وہاں پر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب فرشتے غلطی سے کسی کو جنت بھیج دیں کسی کو جہنم، ایسا نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، 100% میزان عدل کے مطابق ہوگا۔ وَإِذَا آمَنَّا بِكُلِّ هَذِهِ الْأُمُورِ، جب ہم ان ساری چیزوں پر اگر ایمان لائیں، وَاطْمَأَنَّا بِهَا، اور ہم اس پر مطمئن ہوں، جس کو کہتے ہیں خالی زبان سے نہ کہیں بلکہ اطمینان قلب سے ان چیزوں کو مانیں، اگر یہ سب کچھ ہو، ظاہر اثرہ فی اعمالنا وعقائدنا وافکارنا ونیاتنا، تو اس علم کا، اس اعتقاد کا پھر اثر بھی ہمارے اعمال میں، ہمارے عقائد میں، ہماری سوچ میں، ہماری نیتوں میں ظاہر ہوگا۔ ایک واضح سی بات ہے۔ وَلِذَا أَكَّدَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْآخِرَةِ، یہی وجہ ہے تمام اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندگان، انبیاء، رسل، اولیاء خدا، سب نے تاکید کی کہ آخرت پر ایمان، یعنی قیامت، معاد پر ایمان کے بارے میں تاکید کی۔ وَاخْتَصَّ ثُلُثُ الْقُرْآنِ تَقْرِيبًا بِالْآخِرَةِ وَأَحْوَالِهَا، قرآن کا 1/3 حصہ اس قیامت کے بارے میں، حالات قیامت کے بارے میں، جنت و نار کے بارے میں، مقامات اولیاء کیا ہوں گے، درکات جہیم، جہنم میں کتنے طبقے ہوں گے، حساب، صراط وغیرہ، ان سب سے متعلق قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، جنت و جہنم کو بیان کر رہا ہے، اولیاء خدا کی عظمت کیا ہوگی اس کو بیان کر رہا ہے، جہنم کے طبقے کیسے ہوں گے، کون کس طبقے میں ہوگا اس کو بیان کر رہا ہے، یہ سارا کچھ قرآن میں ہے۔
اوصى النبی والائمۃ الطاہرہ علیہم السلام بذکر الموت والآخرہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ خدا صلوات اللہ علیہم اجمعین تمام نے موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی بار بار وصیتیں فرمائیں. متوجہ کیا نصیحت کی؟ موت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو. مثلا ماوردہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، پوری توجہ آگا، ہم سب کی زندگیوں سے مربوط. پیغمبر اکرم نے فرمایا اکیس الناس، لوگوں میں سے زیرک ترین، دانا ترین شخص وہ ہے من کانا اشد ذکرا للموت، جو موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو، شدت سے موت کو یاد رکھتا ہو، ہر لمحے موت اس کے یاد ہو. یہ بندہ زیرک اور دانا ہے. کیوں؟ جو ایسا ہوگا پھر وہ آخرت کے لیے جو بھی عمل کرے گا موت کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرے گا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کلما ازداد ذکر الموت والآخرہ، جس بھی شخص میں، جو بھی شخص جتنا موت اور قیامت کو جتنا زیادہ یاد کرے گا، ازداد الصلاح والاصلاح، اپنی بھی درستی کرے گا، دوسروں بھی کرے گا، اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. خود کو بھی ٹھیک کرے گا، دوسروں بھی کرے گا. کیوں؟ چونکہ ہر لمحے اس کے سامنے موت اور آخرت کی ہوگی. وَلِذَا عَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ بِهَذِهِ الْخَصِيصَةِ. قرآن مجید میں خداوند متعال نے اپنے، سبحان اللہ، الفاظ کیا ہیں؟ عبادہ الصالحین، اپنے صالح لوگوں کی جو معرفت کرائی ہے بہذہ الخصیصہ، وہ اسی صفت حسنہ کے ذریعے. کون سی؟ کہ خالص لوگ، میرے مخلص بندے وہ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 45 اور 46. کیا آیت ہے جی؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو طاقت اور بصیرت والے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. یہ ہے اہم چیز. ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنیاد پر مخلص بنایا، وہ دار آخرت کا ذکر ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ 47 نمبر. اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے. اب ذرا غور کرو اس آیت پر، تھوڑی توجہ کرو. فرماتے ہیں فی هذه الآیت الکریمۃ ایضاً دلالۃ، اب یہ آیت مجیدہ واضح بیان کر رہی ہے کہ ان اخلاص العباد، کہ بندوں کا خالص ہونا یا خالص کرنا، وجعلہم من المخلصین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اپنا مخلص قرار دینا، خلوص والا قرار دینا. وہ کس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ مخلصین ہیں؟ پوری توجہ. کس بنیاد پر؟ بواسطۃ ہذہ الخصیصۃ وصفۃ المبارکہ. اس کی وجہ یہی بہترین صفت اور خصوصیت تھی. کون سی؟ کہ وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے تھے. یعنی یاد آخرت، یاد قیامت، یاد معاد،
یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو مخلصین میں سے قرار دیتی ہے اور مخلص انسان بنا دیتی ہے اللہ کا۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ فَيَكْفِي فِي أَهَمِّيَّةِ ذِكْرِ الْآخِرَةِ، اور کچھ بھی نہ ہو تو قیامت کتنی اہم ہے یا آخرت کو یاد کرنا کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ ان الانذار والتبشیر کان من اصول دعوت الانبیاء والمرسلین، جتنے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے تمام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے، یعنی خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈرامے بھی دیتے۔ تمام انبیاء اور رسول کا طریقہ کار یہی رہا کہ وہ یہ بتاتے رہے کہ تم اگر احکام الہی کی پابندی کرو گے تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا، بشارتیں دیتے رہے، اور اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس کے لیے نذیر تھے کہ پھر تمہیں یہ نقصان ہوگا یہ ہوگا۔ فرماتے ہیں فمن اراد اصلاح نفسہ وغیرہ، جو بندہ بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے یا کسی اور کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، جس کی چاہتا ہے، فعلیہ بذکر الموت والآخرہ واحوالہا، اس پر لازم ہے کہ ہر لمحے موت کو یاد رکھے، آخرت کو یاد رکھے، صرف آخرت قیامت کو نہیں، احوال قیامت کے وہاں ہوگا کیا، قرآن سب بیان کر رہا ہے کیا ہوگا۔ وعلیہ، اور اس پر لازم ہے ان یکتفی بالقرآن الکریم وبالانبیاء العظام وبالاولیاء الکرام فی تربیت الناس واصلاحہم، لوگوں کی تربیت اور اصلاح میں قرآن مجید، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی پیروی کرے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا انداز سکھایا تربیت کا قرآن نے، انبیاء نے، بِأَن يُنذِرَهُمْ وَيُبَشِّرَهُمْ، کہ لوگوں کو یہ نذیر بھی بنے، ان کو ڈرائیں بھی صحیح اور ان کو بشارت بھی دیں، کما کانت تلک سیرت العلماء الابرار، جیسا کہ ہمارے علماء صالحین کا طریقہ دیتا۔ توجہ طلاب عزیز، جب مجلس پڑھیں صرف جہنم لوگوں کو نہ دکھائیں، جنت بھی دکھائیں۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوں دونوں باتیں کریں، دونوں باتیں کریں، صرف ایک بات نہیں، نہ صرف جنت دکھائیں اور نہ صرف جہنم دکھائیں۔ قرآن کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بشیر بھی بنیں نذیر بھی بنیں، دونوں پہلو دکھائیں۔ جو بندہ نماز پڑھے گا اس کو یہ ملے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو زکوٰۃ دے گا اس کو یہ ملے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، یہ ساری بشارتیں دیتا جائے، ساتھ ساتھ پھر نظارت بھی ہونی چاہیے۔ کون سی انذار؟ کہ جو کسی کا حق کھائے گا اس کو یہ ہوگا، جو کسی پر ظلم کرے گا اس کو یہ ہوگا، جو قطع رحمی کرے گا اس کو یہ ہوگا، دونوں پہلو لے کر چلیں۔ فرماتے ہیں اذ علت انحراف الجوامع البشریہ فی یومنا ھذا، آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس انسانی جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا اجتماع ہے، سچ یہ ہے کہ ہم لوگ منحرف ہو چکے ہیں، انحراف، حق سے ہم زیادہ ہٹ گئے ہیں، ہمارا کام درست نہیں، ہمارے عقائد درست نہیں۔ اس کی وجہ ہی الغفلۃ عن اللہ تعالی، چونکہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لا یرتفع الانحراف والسکوت، یہ انحراف، یہ بدعمالیاں، یہ بدعقیدتیاں تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک یہ علت یعنی یہ غفلت عن اللہ ختم نہ ہوگی۔ ہم اللہ سے غافل ہیں، ہم نے غفلت کو ختم کرنا ہے، متوجہ الی اللہ ہونا ہے، تب بات بنے گی۔ لا تزول هذه العلہ، اور یہ غفلت کی علت کب ختم ہوگی، کب ہم غفلت سے نکلیں گے؟ بذکر الآخرہ، آخرت کو یاد رکھیں، والالتفات المستمر الیہا، اور ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رہیں، التفات مستمر یعنی ہمیشہ متوجہ رہیں۔
جب بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے آخرت کی توجہ کرو کہ میرا یہ عمل آخرت میں میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے، بس اتنا کر لو، یہ کافی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قرآن مجید نے واضح فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 55 لکھیے، کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ ہر وقت یاد رکھنا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں فَمَن طَلَبَ الْجَنَّةَ وَمَقَامَاتَهَا، جو بھی انسان جنت کا خواہش مند ہے، جنت کے مقامات، اعلیٰ ترین مقامات کا خواہش مند ہے، فَعَلَيْهِ، اس پر لازم ہے کیا؟ بِالْإِيمَانِ الْخَالِصِ، اس کا ایمان ہر قسم کے شرک سے خالص پاک، وَبِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ، اخلاق و عادات حسنہ اور اعمال صالحہ، بس خالص عقیدہ یعنی عقیدہ درست اور عمل صالح، تب جا کے یہ بندہ جنت کی خواہش کرے اور مقامات کی۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجَنَّةَ وَمَقَامَاتَهَا حَصِيلَةُ هَذِهِ الْأُمُورِ، سبحان اللہ، جنت اور درجات جنت اس دنیا میں رہ کر جو کچھ ہم نے کرنا ہے، حصیلہ یہ اس کا محصول ہے، اس کا نچوڑ ہے، جو کرنا ہے اس کا نتیجہ جنت اور جنت کے مقامات۔ آپ جتنا زیادہ بلند ہوں گے آپ کے درجات فی الجنہ بھی اتنے بلند ہوں گے۔ وَالدُّنْيَا كَمَا اشْتَهَرَ عَنِ النَّبِيِّ، پیغمبر اکرم سے ایک حدیث مشہور ہے، اس لیے شاید سند ان کو کلیئر نہ ہو، مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی میں ہم جو بوتے ہیں، گندم بوتے ہیں تو وہاں گندم پیدا ہوتی ہے، جو بوتے ہیں تو جو بھی بوئیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ لِأَنَّ زَادَ الْآخِرَةَ لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، جو کچھ ہمیں آخرت میں درکار ہے وہ سب ہم نے اسی دنیا سے حاصل کرنی ہے۔ آپ آخرت میں جنت چاہتے ہیں، اسی دنیا سے لے کر جانی ہے۔ آپ آخرت میں جنت میں مقامات عالیہ چاہتے ہیں، اسی دنیا سے لے کر جانے ہیں۔ آپ جنت میں محمد و آل محمد کا قرب چاہتے ہیں، اسی دنیا سے لے کر جانا ہے۔ فرماتے ہیں لا یمکن الا فی ہذہ الدنیا۔ قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الدنیا دار مجاز، کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے مجاز کہ جہاں سے گزرنے کا، یعنی ایک گزرگاہ ہے، گزرنے کا مقام ہے۔ والآخرہ دار قرار، جبکہ آخرت قرار یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ فَخُذُوا مِن مُمَرِّكُمْ، اپنی گزرگاہ سے، جہاں سے تم نے آگے نکل جانا ہے، اس گزرگاہ سے لے لو، حاصل کر لو، لِمَقَرِّكُمْ، اس کے لیے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ گزرگاہ سے ہمیشہ کی رہائش کے لیے کچھ لے کے جاؤ۔ اس طرح نہج بلاغہ میں ایک اور مقام پر یوں فرمایا فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا سے تزودوا، کوئی سامان اکٹھا کرو، زاد راہ لے لو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا سے کیا ما تحرزون بہ انفسکم غدا، تاکہ کل تم اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو۔ کل سے مراد قیامت۔ اس دنیا میں رہ کر دنیا سے اتنا زاد، اتنا سامان اکٹھا کر لو کہ قیامت کے دن اس کے ذریعے تم اپنی حفاظت کرو۔
سبحان اللہ۔ ومن المعلوم ان رجاء الآخرہ بدون الایمان والعمل، کہ آخرت کی امید کرنا بغیر ایمان و عمل کے، نہ عقیدہ درست نہ عمل درست، اور امید کس کی ہے؟ آخرت کی، کہ مجھے جنت میں اعلیٰ درجات ملیں۔ کالرجاء غار بدون ان یحرث ویبذر، یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک کاشتکار ہو، اس نے زمین میں نہ کوئی ہل چلائے، نہ کوئی بیج ڈالا، نہ اس کو کوئی سیراب کیا، اور کہے کہ مجھے اس سے بہترین تیار فصل مل جائے، جیسے یہ نہیں ہو سکتا ویسے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ انہ لا ینتج الا الندام والحسرہ، کہ جیسے بندہ کوئی کاشتکاری نہ کرے، ہل بھی نہ چلائے، بیج میں ڈالے، دریا اس میں پانی بھی نہ دے، کچھ بھی نہ کرے، اور امید رکھ کے بیٹھے کہ میں ایک بڑی فصل جہاں سے اٹھاؤں، فرماتے ہیں وہاں سوائے ندامت اور حسرت کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جس کا ایمان یعنی عقیدہ بھی درست نہیں اور عمل بھی درست نہیں، اور وہ امید رکھ کے بیٹھا ہے قیامت کے دن کی کہ مجھے یہ ملے گا، فرماتے ہیں غلط۔ قرآن مجید واضح فرما رہا ہے، فمن کان یرجو، بلکہ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، میں آپ کو پوری آیت تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 110، سورہ کہف آیت نمبر 110، پوری آیت یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قرآن کا واضح فیصلہ، کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا اب یہاں سے ہمارا عمل شاید جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا، اب ہماری مرضی ہم قرآن کے اس فیصلے پر عمل کریں یا نہ کریں۔ فرماتے ہیں ان نفرۃ عن الجحیم والنار ودرکاتها من دون ترک موجباتها، کہ ایک بندہ کہے کہ میں جہنم سے تو نفرت کرتا ہوں، میں نے جہنم میں نہیں جانا، آگ میں نہیں جانا، میں درکات جہنم سے دور بھاگتا ہوں، لیکن جو شے جہنم سے بچانے کا سبب بنتی ہے اس کو انجام نہ دے، اور جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اس کو انجام دے، اس کو ترک نہ کرے۔ فلاں ظلم جہنم میں جانے کا سبب ہے، کسی کا حق کھانا جہنم کا سبب ہے، ظلم بھی کرتا ہے، حق بھی کھاتا ہے، اور کہتا ہے مجھے جہنم سے بڑی نفرت ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کان نفرت عن السبع والعقارب والحیات، کہ ایک بندہ کہے مجھے درندوں سے بڑا خوف ہوتا ہے، میں ان سے بہت بھاگتا ہوں، بچھوں سے، سانپوں سے، یہ بھی کہے مع مشی نحوہا، اور پھر خود انہی کی طرف جہاں پتہ بھی ہے کہ آگے یہ کچھ ہے پھر وہاں چل بھی دے۔ جیسے وہ بندہ غلط ہے ویسے یہ بندہ بھی۔ بھئی اگر تمہیں بچھو سے، سانپوں سے، درندوں سے خوف ہے تو ادھر نہ جا جدھر ہیں، اسی طرح اگر تمہیں جہنم سے نفرت ہے تو وہ سب چھوڑ دے جو جہنم دانے کا سبب بنتے ہیں۔ خصوصاً بناءً علی تجسم الاعمال، اور خاص کر وہ روایات جو کہتی ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہ کر جو اعمال کریں گے یہ سارے ایک جسم کی شکل میں تیرے سامنے آئیں گے۔ کما ہو بعض الآیات کا قول ہی، جیسے یہ آیت مجیدہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 30، پوری آیت یہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تودو لو انا بینہا و بینہو امدم بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا۔ یہ آیت تجسم اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہر برا عمل بھی اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پس فعل العاقل، فیصلہ یہاں ہوا، ہر وہ شخص جو صاحب عقل و شعور ہے، جو بندہ دانا ہے، جو صاحب حکمت ہے، جانتا ہے، فعل العاقل الخبیر، ہر صاحب عقل، ہر سمجھدار آدمی پر لازم ہے ان یفر عن المحرمات، کہ وہ محرمات الہیہ سے ایسے فرار کرے، ایسے دور ہو، ایسے بھاگے، کما یفر عن السبع، جیسے انسان درندوں سے اور بچھوں سے اور سانپوں سے بھاگتا ہے۔ وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْمُشْتَبِهَاتِ، اور مشتبہات سے بھی دوری اختیار کرے۔ وَيَسْتَعِدُّ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے آمادہ ہو۔ لا یغفل عنہا طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے بھی آخرت سے غافل نہ ہو۔ یہ اس کتاب کا آخری درس تھا۔ ہمارے ساتھ اس کتاب کے دروس کو آپ تک پہنچانے میں جتنے برادران نے بھی، ہماری ٹیم نے اس میں محنت کی، کوشش کی، ٹائم دیا، برادر علی عمران جعفری صاحب، برادر رضا نجفی صاحب، عرفان رضا نجفی صاحب، برادر حسنین عباس، حسن عباس، زاہد عباس، اللہ تعالیٰ ان پوری ٹیم کو اور دیگر افراد کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو اور علوم آل محبت کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچانے میں کامیاب رہیں۔ ھذا ما حصل لی من شرح ھذا الکتاب الفقیم بعون اللہ وعمدہ، وأسأله أن يجعله ذخرا لمعادي وهو مجيب الدعوات، وآخر كلامي الحمد لله رب العالمين۔